أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا. جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ التحریم کی آیتیں ہیں، اور انشاءاللہ آج سورۃ التحریم کی تکمیل ہو جائے گی. اللہ رب العزت اس سے قبل بیان فرمائے تھے سورۃ التحریم کے دوسرے رکوع کے ابتدا کے اندر کہ ایمان والو خالص سچی توبہ کرو اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو اپنے گناہوں سے کہ آئندہ گناہ کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو. اور پھر جو ہے بیان فرمایا گیا کہ جو سچی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. پھر آگے چل کر بیان فرمایا تھا کہ اے نبی جی کفاروں سے اور منافقین سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. اور فرمایا گیا کہ منافقین کا اور جو ہے کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے. آگے اللہ رب العزت 4 عورتوں کی مثال بیان کر رہے ہیں، 2 مومن عورتوں کی اور 2 کافرہ عورتوں کی مثال کو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں. بغور سماعت فرمائیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی اللہ رب العزت مثال بیان کرتا ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں جو ہے ہمارے 2 نیک مخلص بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، تو انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے خیانت کا معاملہ کیا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پھر وہ جو ہے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی، خصوصی طور پر نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی ہے اور اس کی بیوی کافر کیوں ہے، مسلمان ہونی چاہیے. اس زمانے کے اندر نکاح جائز تھا، جو ہے اس زمانے کے اندر کیا تھا، نکاح کرنا جائز تھا. جیسا کہ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے کافرہ عورت سے نکاح کی اور ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حضرت اسما تھا. بعد میں چل کر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا کری، اس کی والدہ ایمان قبول کری ہے. تو بہرحال کافروں سے کافرہ عورت سے نکاح کرنا جائز تھا. اب جو ہے اس امت کے اندر جو ہے اس کو کیا کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا. تو بہرحال نبی کی بیوی نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کی بیوی کیا ہے، کافرہ ہے. لوط علیہ السلام نبی ہیں، ان کی بیوی کیا ہے، کافرہ ہے. آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ دونوں جو تھے ہمارے مخلص نیکوکار بندوں کی بیویاں تھیں. یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی ان کے نکاح میں تھی نوح علیہ السلام کے، اور جو ہے لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے نکاح میں تھی، ان کی بیوی تھی. تو بتایا گیا کہ یہ دونوں عورتیں جو ہے نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت ہمارے 2 مخلص بندوں کے نکاح میں تھی. فخانتاہما، تو انہوں نے جو ہے خیانت کی. کنہوں نے، نوح علیہ السلام کی بیوی نے خیانت کی.
خیانت یہاں پر بات کو نہ ماننے کے طور پر ہے، ایمان قبول نہ کرنے پر ہے کہ انہوں نے جو ہے نبی کی بات کو نہ مانی اور انہوں نے جو ہے اپنے شوہر کی بات کو نہ مانی۔ یہاں پر خیانت سے زنا مراد نہیں ہے، بدکاری مراد نہیں ہے، بدفعلی مراد نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بیویاں جو ہے ایسے حرکات سے جو ہے محفوظ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھتا ہے۔ وہ ایمان قبول نہ کرے ایک الگ مسئلہ تھا، بہرحال انہوں نے ان کی خیانت کی، ان کی باتوں کو نہ مانا۔ خیانت کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ عورتیں جو ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ عام طور پر کافروں کے پاس جا کر یہ کہتی تھی کہ میرا شوہر پاگل ہے، میرا شوہر دیوانہ ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ بیوی بیان کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی جو ہے نافرمان تھی، اور جو ہے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مردوں سے بدفعلی کیا کرتی تھی، جب بھی کوئی مہمان آتا تھا لوط علیہ السلام کے پاس، اس کی خبر جو ہے لوگوں کے اندر دے دیتی تھی کہ جو ہے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر، ہمارے گھر کے اندر کیا ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اور جو ہے اسی طریقے سے جو ہے لوط علیہ السلام کے اوپر جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ جو ہے کافروں کے درمیان جا کر تذکرہ کرتی تھی کہ جو ہے یہ کیا کیے ہیں، کچھ لوگ ایمان لائے ہیں، ان کے نام جو ہے بتا دیتی تھی۔ تو گویا کہ بیوی ایسی ہوتی ہے جو شوہر کی راز کی باتوں کو بہت زیادہ جانتی ہے۔ گھر کے اندر ہو، شوہر کی جتنی چیزیں ہیں اکثر کیا کرتی ہے، بیوی جانتی ہے۔ اگر بیوی نیکوکار ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر بیوی کافرہ ہے تو جو ہے اندر کی راز کی باتیں کیا کرتی تھی، کافروں کے سامنے جا کر بیان کر دیتی تھی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ دونوں کافرہ تھیں، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے کنعان، وہ بھی کافر تھا اور وہ جو ہے بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکا۔ آگے بیان فرمایا گیا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے وہ نبی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یہاں پر مثال بیان کی گئی اس طور پر کہ لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بیوی ہے اور وقت کے نبی ہیں، نبی ہونے کے باوجود اپنی بیوی کو جہنم سے بچا نہیں سکتے۔ کیوں جہنم سے بچا نہیں سکتے؟ کہ اس کے اندر ایمان نہیں تھا۔ اس لیے انسانوں کو یہ وہم، یہ گمان، یہ خیال نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم کچھ بھی اعمال کر لیں فلاں کے توسط سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ ایمان خالص رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے کسی کی سفارش ہمیں کام آنے والی نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، نہ نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو کچھ بھی کام آئیں گے اور نہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو کچھ بھی کام آئیں گے۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور کہا جائے گا ان سے، لوط علیہ السلام کی بیوی سے بھی کہا جائے گا، نوح علیہ السلام کی بیوی سے بھی کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، اے نوح کی بیوی اور اے لوط کی بیوی تم بھی کہاں چلے جاؤ، جہنم کے اندر چلی جاؤ۔ چنانچہ یہ کہاں جائیں گی، جہنم کے اندر جائیں گی۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کسی کا ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، کسی کا ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ کہ لوط علیہ السلام ایمان والے ہیں، نوح علیہ السلام ایمان والے ہیں، شوہر کا ایمان بیوی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ بیوی کو ایمان قبول کرنا کیا ہے، ضروری ہے، ایمان پر قائم رہنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر جو ہے آگے چل کر جو ہے دو نیک عورتوں کی اللہ رب العزت مثال بیان کر رہے ہیں کہ کسی کی نیکی اور کسی کا ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا، اور اسی طریقے سے کسی کا کفر کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی کا کفر جو ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت کو مثال کے ذریعے بیان کیا گیا ہے کہ یہ دونوں جو ہے جہنم کے اندر داخل ہوں گی، اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے ان کے شوہر ان کو جنت کے اندر داخل نہیں فرمائیں گے۔ پھر آگے چل کر جو ہے دو مومنہ عورتوں کی اللہ رب العزت جو ہے مثال کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کے اندر جو ہے ایک عورت کی مثال، پھر دوسری آیت کے اندر دوسری مومنہ عورت کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے، جو لوگ ایمان قبول کیے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت مثال بیان کرتا ہے۔ کس کی مثال بیان کرتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت مثال بیان کرتے ہیں امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ
فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم کہنے لگی اے میرے پروردگار تو اپنے قرب میں مجھے جنت عطا فرما، ونجنی من فرعون وعملی، اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل کفر سے جو ہے مجھے نجات عطا فرما، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے جو ہے میری کیا فرما، نجات عطا فرما۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر بطور عبرت کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال کو بیان کر رہے ہیں۔ فرعون کی بیوی کا نام تھا حضرت آسیہ، ان کے ابا کا نام تھا مزاحم، کہا جاتا ہے کہ حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ فرعون سب سے بڑا کافر، ناشکرا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، بتایا جاتا کہ یہ بہت بڑا کافر تھا۔ کیا تھا؟ یہ بہت بڑا کافر تھا، لیکن اس کی بیوی کیا ہے؟ ایمان والی ہے۔ وہاں پر وقت کے نبی ہے، ان کی بیوی کافرہ ہے، یہاں پر وقت کا اپنے آپ کو بادشاہ کہہ رہا ہے، کافر ہے، پکا کافر، لیکن اس کی بیوی کیا ہے؟ مومنہ ہے۔ یہ ایمان کب قبول کی ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو فرعون کی بیوی تھی، بتایا جاتا ہے کہ جب فرعون سے اور فرعون نے جو ہے مقابلے کے لیے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور جو ہے فرعون جو ہے اپنے جادوگروں کو بھی بلایا کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے دونوں کا مقابلہ ہو جائے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ بہرحال جادوگروں نے جادوگری دکھلائی، واقعہ ہم سنے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے عصا کو رکھا، اژدہا بن گیا، سارے ان کے جو ہے جادوگروں کے سانپوں کو کیا کر لیا؟ نگل لیا۔ ان کا جو ہے جو عصا تھا وہ سانپ بن کر کیا ہے؟ نگل لیا۔ تو بہرحال جو ہے اس منظر کو دیکھ کر جادوگر کیا ہو گئے؟ فوراً سجدے کے اندر گر گئے، اور فوراً سجدے کے اندر گرنے کے بعد جادوگر کیا کہنے لگے؟ رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم جو ہے موسیٰ اور اس کے ہارون کے رب پر کیا ہیں؟ ایمان لائے۔ تو سارے اکثر جادوگر کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ جتنے جادوگر تھے سب کیا ہو گئے؟ ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ جب وہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے تو بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس موقع پر جو ہے حضرت آسیہ کا ایمان اندر سے وہ چاہتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو جو پسند کرتی تھی، لیکن اس موقع پر ان کا ایمان بہت ٹھوس ہو گیا، اپنے ایمان کا اس نے کیا کر دی؟ اظہار کر دی۔ جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دی، فرعون کو معلوم ہوا کہ یہ میری بیوی ہے، تو بہرحال جو ہے طرح طرح کی جو ہے وہ تکلیفیں اپنے بیوی کو دینے لگا، یہاں تک کہ جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاؤں میں ان کے ہاتھوں کو جو ہے کیلوں سے باندھ دیا جاتا تھا، اور جو ہے اس کے اوپر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ جو ہے فرعون جو ہے اپنے ان لوگوں کو جو ایمان قبول کیے تھے، ان کے بیوی کا بھی تذکرہ ساتھ میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو پاؤں کو باندھ دیا جاتا تھا، اور ان کے اوپر جو ہے سزا کے طور پر وہ سانپ چھوڑتا تھا۔ اور اسی طریقے سے قول یہ بھی ہے کہ جب چلاتی دھوپ ہوتی تھی، سخت دھوپ ہوتی تھی، سخت دھوپ کے اندر جو ہے حضرت آسیہ کو بطور سزا کے لیے فرعون کیا کرتا تھا؟ ہاتھوں کو پاؤں کو باندھ دیتا تھا تاکہ سخت دھوپ اس کو پڑے۔ تو بہرحال ایک موقع ایسا تھا، مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ فرعون جو ہے ان کے ہاتھوں کو پاؤں کو لوگوں کو کہہ دیا کہ باندھ دیا جائے، اور باندھ کر جو ہے ان کو سزا دی جائے، اور سزا کے طور پر یہ کہ ان کے ہاتھ پاؤں جب باندھ دیا جائے کیلوں سے، تو جو ہے ان کے اوپر جو ہے بڑے بھاری پتھر کو ان کے اوپر رکھ دیا جائے، یا پھینک دیا جائے اس کے اوپر، یا ان کے اوپر کیا کر دیا جائے؟ بوجھ کے طور پر رکھ دیا جائے۔ تو بہرحال ایک چٹان کو رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو آگے بیان فرمایا گیا کہ جو ہے اللہ رب العزت سے حضرت آسیہ دعا فرمائی، کیا فرمائی؟ دعا فرمائی کہ جو ہے ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، اور جو ہے چٹان رکھنے ہی والے تھے کہ جو ہے حضرت آسیہ اللہ سے دعا کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے پروردگار تو اپنے قرب میں جو ہے تو اپنے پاس جو ہے مجھے جنت میں کیا فرما؟ محل عطا فرما، مجھے جنت عطا فرما، تو اپنا قرب ہمیں عطا فرما۔ تو گویا کہ یہاں پر اپنا پڑوس اللہ کو مانگ رہی ہے کہ اپنے قرب میں جنت ہمیں عطا فرما۔ تو فرمایا گیا کہ جب ان کے ہاتھوں کو پاؤں کو باندھ دیا گیا تو دشمن جو ہے ان کے اوپر جو ہے پتھر کو ڈالنے والے تھے کہ یہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما، اور جو ہے آگے بیان فرمایا گیا کہ فرعون اور اس کے قہر سے، اس کے جو ہے کفر سے بھی بچا، اور ظالم قوم سے بھی کیا ہے؟ نجات عطا فرما۔ تو جو ہے جب دعا کر رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے محل کو، ان کی جنت کو ان کو دکھلایا۔ حضرت آسیہ کو کیا کیا؟ محل دکھلایا گیا، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کی روح پرواز کر گئی۔ پتھر اس کے اوپر ڈالنے سے پہلے کیا ہو گیا؟ اس کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے قبضہ کروا لیا۔ تو بہرحال پھر جب ان کے اوپر جو پتھر ڈالا گیا اس وقت اس کے اندر جان نہیں تھی۔
تو بہرحال بیان فرمایا گیا کہ مثال بیان کی جا رہی ہے کہ کافر مرد ہے فرعون، سخت کافر، ان کی بیوی جو ہے ایمان والی ہے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اپنے رب سے کہنے لگی اے میرے رب تو اپنے قرب میں جو ہے ہمیں جو ہے بہترین جنت عطا فرما، باغات عطا فرما، ونجنی من فرعون وعملی، اور مجھے جو ہے فرعون کے عمل سے جو ہے فرعون کے کفر سے، بتایا جاتا ہے کہ جو ہے فرعون جو کافر تھا اس کے کفر سے، اس کے شر سے بھی جو ہے میری کیا فرما، حفاظت فرما، دعا کی اور فرمایا ونجنی من القوم الظالمین، اور جو کارندے ہیں فرعون کے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے فرعون کے آرڈر پر، یا اللہ اس کارندوں کے قہر سے بھی کیا فرما، ہماری حفاظت فرما، یہ دعا کرتی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آگے پھر مثال بیان کی گئی وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، اور اللہ تعالیٰ عمران کی بیٹی، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے عمران کی بیٹی کی، احسنت فرجہا جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی کیا کی ہے، حفاظت کی ہے، حلال طریقے سے بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے اور حرام طریقے سے بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، یعنی مریم وہ ہستی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، بغیر شوہر کے مریم کو اللہ نے اولاد دی ہے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ یہ ایسی پاک دامن عورت تھی مریم کہ جو ہے انہوں نے دنیا میں نکاح بھی نہیں کیا، حلال راستے سے بھی اپنے شرمگاہ کی کیا کی ہے، حفاظت کی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ مریم جو ہے ناجائز راستے سے بھی جو ہے اپنے شرمگاہ کی کیا کی ہے، حفاظت کی ہے۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے اپنی شرمگاہ کی مکمل طور پر حفاظت فرمائی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، تو ہم نے جو ہے اس کے گریبان میں جو ہے اس کے گریبان میں پھونک ماری، ہم نے جو ہے اس کے گریبان میں جو ہے اپنی روح کو ڈالا۔ تو یہاں پر گریبان میں جو روح کو ڈالا یعنی پھونکا گیا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے کیا ہے، پھونکا گیا ہے۔ گویا کہ یہاں پر اللہ نے اس پھونک کو اپنی جانب اس لیے اس کی تشبیہ دی ہے کہ اصل آرڈر اللہ تعالیٰ کا ہی تھا، اصل حکم اللہ تعالیٰ ہی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، جبریل کتنا بھی پھونک دے تو حمل ٹھہرنے والا نہیں ہے، اولاد ہونے والی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ ان کی گریبان میں کیا کریں، پھونکیں بشکل انسانی۔ جبریل علیہ السلام جو ہے آئے ان کے پاس، جو ان کے گریبان میں پھونکا، ان پھونکنے کی وجہ سے بھی کیا ہو گئی تھی، وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ اور آگے بیان فرمایا گیا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کے باتوں کی اور وَكُتُبِهِ اور کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، اپنے رب کے باتوں کی اور کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ کس میں سے تھی؟ فرما برداروں میں سے تھی۔ یہ جو ہے یہ بنت عمران یعنی عمران کی بیٹی، عمران کی بیٹی مریم کا واقعہ قرآن مجید کے اندر کئی موقع پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام نے کی تھی، جو ہے ان کے والدین کا انتقال ہونے کے بعد ان کی کفالت کس نے کی؟ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کی ہے۔ یہ بڑی پاک دامن عورت تھی، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد دی ہے تو لوگ جو ہے ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر اسی کو بیان فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ نے ان کی پاک دامنی کو بیان فرمایا کہ یہ وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، قوم کے لوگ کہنے لگے نا کہ بغیر شوہر کی اولاد کیسے ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ عورت ہے جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی کیا فرمائی ہے، حفاظت فرمائی ہے۔ ان کی عفت و پاک دامنی کی جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے بیان فرمایا کہ یہ بالکل کیا تھی، پاک دامن تھی۔ یہ جو ہے مریم اور حضرت آسیہ، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 لکیریں بنائی، اور 4 لکیریں بنانے کے بعد جو ہے صحابہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ لکیریں کیا ہیں؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ لکیروں سے کیا مراد ہے آپ کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان لکیروں سے وہ 4 عورتیں مراد ہیں جس کا مقام و مرتبہ بہت ہی بڑا ہے اور بڑی فضیلت والی عورتیں ہیں وہ۔ ایک فرمایا کہ ایک لکیر وہ ہے جو میری بیوی ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد، اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اور دوسری لکیر کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری بیٹی ہے جو فاطمہ بنت محمد ہے، فاطمہ کا بھی بڑا کیا ہے، مقام و مرتبہ ہے۔ اور تیسری لکیر کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ لکیر ہے جس سے مراد آسیہ ہے، فرعون کی بیوی ہے۔ اور فرمایا کہ چوتھی لکیر یہ ہے مریم، یعنی مریم جو ہے عمران کی بیٹی ہے۔ یہ جو ہے گویا کہ جو ہے
ایک روایت کے اندر 4 عورتوں کی فضیلت کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. آسیہ کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا, مریم کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا, خدیجہ کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا اور فاطمہ کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا. اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ اس کے اندر عائشہ کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے کھانے کو سرید کے اوپر جو ہے عام کھانوں کو فضیلت ہے. سرید وہ کھانا کی روٹی کو چور کر کے جو ہے سرید بنائی جاتی تو وہ استعمال کرتے تھے, اس کھانوں کی بڑی اہمیت تھی اس دور کے اندر. تو بتایا گیا کہ حضرت عائشہ کی بھی کیا ہے فضیلت کو بیان کی گئی ہے. تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ہے بڑا مقام و مرتبہ ہے, اور اسی طریقے سے مریم کا بھی اور جو ہے آسیہ کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے. یہ مریم اور یہ آسیہ یہ وہ معزز خاتون ہیں کہ جنت کے اندر اعلیٰ درجہ ان کو ملے گا. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کے اندر مریم کو بھی شامل کیا جائے گا اور جو ہے آسیہ کو بھی کیا ہے شامل کیا جائے گا, کیونکہ مریم کا کوئی شوہر نہیں تو جنت میں ان کے شوہر کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور آسیہ کا شوہر فرعون ہے اور فرعون جنت میں جا نہیں سکتا, تو جو ہے جنت کے اندر جو ہے آسیہ کے شوہر کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام آئے ہوں گے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کروائیں گے ان کا جو ہے حضرت آسیہ کا اور حضرت مریم کا جو ہے اللہ کے رسول کی زوجیت میں دیا جائے گا. اور فرمایا گیا کہ دنیا کی جو ازواج مطہرات ہیں یہ بھی ہیں, ساتھ میں اضافہ کیا جائے گا. اور حوریں ہیں وہ ایک الگ مسئلہ, دنیا میں رہنے والی عورتوں میں سے بتایا جاتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے اللہ کے رسول کی زوجیت کے اندر رکھا جائے گا, ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت مریم. تو بہرحال ان کا جو ہے بڑا مقام و مرتبہ ہے. تو اس سے یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو ہے یہ ایمان والی عورت کون؟ فرعون کی بیوی ایمان والی عورت. فرعون کی بیوی اپنے شوہر کو ایمان والی ہے لیکن اپنے شوہر کو بچا نہیں سکتی. اور پھر آگے چل کر جو ہے عفت و پاک دامنی جو ہے اس عورت کی مریم کی بیان فرمائی کہ یہ جو ہے ایسی تھی کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی تھی. یہ بھی جو ہے جنت کے اندر جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں ہوں گی. تو بہرحال جو ہے ان آیتوں کے اندر جو بیان کیا گیا ہے 2 عورتوں, کافرہ عورت کی مثال بیان کی گئی اور 2 جو ہے مومنہ عورت کی مثال بیان کی گئی. 2 کافرہ عورت کی مثال بیان کر کے کافروں کے لیے بطور خاص مثال یہ ہے کہ جو ہے یہ کافرہ مثال بیان فرمائی گئی کہ جو ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود جو ہے اپنی بیوی کو یہ جہنم سے بچا نہیں سکتے. اس لیے جو ہمیں ان واقعات سے, ان مثالوں سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی ہر وقت فکر رہنی چاہیے. اگر بغیر ایمان کے گئے کتنا بھی بڑا علامہ ہمارا بیٹا کیوں نہ بن جائے جنت نہیں مل سکتی. ایمان کے ساتھ جائیں گے, اس کے بعد جو ہے ہمارا بیٹا علامہ بن گیا ہے اور جو ہے حافظ بن گیا, عالم بن گیا اور جو ہے وہاں پر جو ہے ایمان کے ساتھ گئے, تب ان کی سفارش جب اللہ کا موقع دیں گے تب ہمیں ان کی جو ہے سفارش کام آ سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی بھی سفارش کے ہم مستحق بن سکتے ہیں اسی صورت میں جب ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. بغیر ایمان کے گئے تو جو ہے وقت کا نبی بھی جو ہے اپنے چچا کو نہیں بچا سکتا ہے جہنم میں جانے سے, اور اسی طریقے سے وقت کا نبی بھی اپنی بیوی کو جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتا. اس لیے جو ہے اپنے ایمان کی ہمہ وقت فکر رکھنی چاہیے. یہ سورۃ التحریم تھی جو مختصر انداز میں جو ہے تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا, اس کی تکمیل ہوئی ہے. مختصر انداز میں یہ ہے کہ سورۃ التحریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے ان پیغاموں کو دیا. ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی جی, جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ یعنی شہد کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو ہے شہد کو کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہو, یہ تو حلال ہے. تو بہرحال پھر اللہ کے رسول نے قسم کا کفارہ ادا کر دیا اور اس کے بعد جو ہے پھر شہد کو استعمال کرنے لگے. پھر آگے چل کر جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ کہا کہ ایمان والوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو انسان کو اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال خود بھی کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اچھے اعمال پر دعوت دینی چاہیے, اچھے اعمال کی ان کی فکر کرنی چاہیے, ان کے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے ایسے راستے اختیار کرنی چاہیے کہ میرا
بچہ اس راستے پر چلے جس سے اس کا ایمان کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ پھر آگے چل کر جو ہے دوسرے رکوع کے ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے خطاب کیا کہ ایمان والو سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، ایسی توبہ کرو گناہوں سے کہ جو گناہ تم کر لیے آئندہ وہ گناہ کرنے کا دل کے اندر ارادہ بھی نہ ہو اور خیال بھی نہ آئے کہ ہم وہ گناہ کریں۔ یعنی اللہ سے ہم معافی مانگے تو سچی معافی مانگے، جھوٹی معافی نہیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں لیکن جو ہے ایسے ہی الفاظ و دل سے جو ندامت نہیں ہے، بلکہ دل سے شرمندگی ہو، یہ گناہ ہم سے نہیں ہونی چاہیے، ہو گئی ہے، آئندہ ہم ایسے گناہ کریں گے ہی نہیں۔ عزم مصمم کے ساتھ جو ہے انسان کو اللہ سے کیا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ پھر آگے بیان فرمایا گیا کہ جو ایمان والے ہوں گے، سچی توبہ کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور جب یہ پل صراط کے اوپر سے ایمان والے گزریں گے تو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے روشنی ہوگی، پل صراط پر اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، منافقین لوگ وہاں پر سے نہیں چل پائیں گے کیونکہ روشنی ان کی بجھ جائے گی اور جو ہے وہ جو ہے ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ایمان والے پل صراط کے اوپر جو ایک لمبا سفر ہوگا 500 سال کا عرصہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے، بتایا جاتا ہے کہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور ان کے ساتھ روشنی قائم دائم رہے گی۔ ایمان والوں کی وہ ایمان کی بنیاد پر روشنی قائم رہے گی، اگر ایمان نہیں رہا تو ان کی روشنی بھی کیا ہو جائے گی، بجھ جائے گی۔ اور فرمایا گیا کہ جو ہے اے نبی جی کافروں کے ساتھ جہاد کریں اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں، ان پر سختی کا معاملہ کریں۔ یعنی کافروں کے ساتھ آپ میدان میں جہاد کر رہے ہیں، نرمی ایک اچھی صفت ہے، لیکن میدان جہاد میں اب نرمی نہیں، وہاں پر کفار کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے گا اور سختی کے ساتھ ان سے کیا کیا جائے گا، مقابلہ کیا جائے گا۔ اور منافقین کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے جہاد باللسان، زبان کے ذریعے ان سے جہاد کی جائے اور جو ہے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے۔ اگر کچھ غلطی کر لیں تو شرعی اعتبار سے اگر حد اس کے اوپر واجب بنتا ہے تو اس کے اوپر حدوں کو کیا کر دیا جائے، قائم کیا جائے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے۔ پھر جو ہے ان مثالوں کو بیان فرمایا گیا کہ نوح علیہ السلام کی عورت، لوط علیہ السلام کی عورت جو ہے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی یہ جہنم میں داخل ہوگی۔ اور پھر مثال بیان فرمایا ہے کہ فرعون کی بیوی کا، کہ فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، کافر تھا، لیکن اس کی بیوی کہاں داخل ہوگی، جنت کے اندر داخل ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ بیان فرمایا، اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جو کافر لوگ جو ہے، جو قوم کے لوگ جو تھے، جو ہے اس دور کے اندر جو الزام لگائے کہ جو ہے بغیر شوہر کے کیسے بچہ ہو گیا، تو اللہ نے پاک دامنی کو بیان فرمایا کہ یہ وہ پاکیزہ عورت ہے جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی کیا کی ہے، حفاظت کی ہے۔ اور پھر اس کے تعلق سے بیان فرمایا گیا مریم کے تعلق سے، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، وہ اطاعت گزار تھی، فرما بردار تھی، یعنی رب کی مکمل اطاعت کرنے والی حضرت مریم وہ عورت تھی۔ بہرحال یہ مختصر انداز میں تفسیر کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کے واسطے ایمانی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفر و شرک سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور موت کے وقت اللہ تعالی ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرمائے اور ایمانی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔